السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 کی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے: اور ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے میں ہی اضافہ کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے نزول میں جہاں توحید، رسالت اور آخرت کا نظریاتی پیغام ہے، وہیں قرآن حکیم روحانی اور جسمانی کمزوری اور بیماریوں کے لیے یہ ایک پیغام صحت کی کتاب الشفا ہے۔ شفا کے ایک معنی چھا جانے کے ہیں یا غالب آ جانے کے ہیں، یعنی مرض پر جب دوا غالب آ جاتا ہے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے لیے وہ تمام اشیاء پیدا کر دی ہے جو غیر ضروری نفع اور نقصان رکھتا ہے، مگر ایمان والوں کے لیے شفا ان تمام اشیاء پر رکھ دی جس کے استعمال کرنے کے حکم کو قرآن نے دین یا اسلام یا شریعت کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کی پہچان وہاں کے افراد کی صحت مند نشو و نما سے ظاہر ہو، وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کیوں کر بیمار ہو جاتا ہے؟ بندہ بیمار نہیں ہوتا جب تک اس کی روح بیمار نہ ہو جائے۔ بندہ بیمار نہیں ہوتا جب تک اس کی روح بیمار نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، جسمانی بیماری اظہار ہے روحانی تکلیف کا۔ ایسے میں قرآن حکیم وہ تمام عوامل کا ذکر کرتا ہے جو روح کو کمزور کر دیتی ہے یا روح کو بیمار کر دیتی ہے، جیسا کہ حرام کردہ وہ تمام چیزیں بیماری ہے تو حلال کردہ وہ تمام چیزیں شفا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے سود بیماری ہے تو تجارت شفا ہے، بخل بیماری ہے تو انفاق شفا ہے، الہاکم التکاثر بیماری ہے تو وآت الزکات شفا ہے، زانیہ پر خرچ بیماری ہے تو نکاح و مہر شفا ہے، لعب و لہو بیماری ہے تو سابقوا الی مغفرۃ شفا ہے، شح نفس بیماری ہے، قرض حسن شفا ہے۔ عزیزان محترم، خلق کے تمام بیماریوں کے لیے، معاشرے کی تمام خرابیوں کے لیے، ریاست کی تمام جبر کے لیے، معیشت کی تمام نظام باطل کے لیے، اخلاق کی تمام گراوٹ کے لیے قرآن حکیم شفا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ قرآن کی آیتوں کو پانی میں گھول کر جام حیات بنا کر پینے پلانے کے بجائے قرآن کی آیتوں کو نظام حیات بنا کر دنیا انسانیت کی بقا، فلاح و ترقی اور کامیابی کا وہ جام پلائے جس کو قرآن حکیم الرحیق المختوم کہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن حکیم سے وہ حکمت حاصل کرنے کی توفیق دے جس سے یہ صدا بلند ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔